वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट प्रोग्राम कानून का कहता है के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज दो मौज़ूआत का जो है वो अहाता करने की कोशिश करेंगे और उनको डिस्कस करेंगे कि उनके बारे में कानून और आइन क्या कहता है। तो हम बात करेंगे कि जनाब एक कन्वेंशन गालबन हुआ है जिसके अंदर कुछ प्रोमिनेंट लोग थे जिन्होंने फंडामेंटल राइट की बात की। उन्होंने तस्करा किया कि पाकिस्तान जो है वो पाबंद है इंटरनेशनल ट्रीटी के तहत कि वो अपने फंडामेंटल राइट को मजीद निखारे, उसकी मजीद इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोशिश करे। क्या हमारे यहाँ पे कोई मैकेनिज्म मौजूद है जिसके अंदर फंडामेंटल राइट्स को जो है हम समझ सके कि उनका इतलाक हो रहा है? हमारी अदालतें जो है वो बहुत कोशिश के बावजूद क्या उस चीज़ को, आप उस हदफ को हासिल कर पाई हैं जिसका इंटरनेशनली एक मंजरनामा पेश किया जाता है? फंडामेंटल राइट की ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर क्या हालत है? फंडामेंटल राइट आखिर कहते किसे हैं? एक तो ये मौजू ज़ेर गुफ्तगू रहेगा, और दूसरा हम बात करेंगे कि एक जजमेंट आई है ऑनरेबल जस्टिस सुल्तान तनवीर साहब की तरफ से, जिसके अंदर उन्होंने बच्चों की जो कस्टडी है उसको एक डिफरेंट एंगल से देखा है। बच्चे जो हैं वो अगर फॉरेन नेशनल हो तो क्या पाकिस्तान के अंदर उनकी कस्टडी फाइल की जा सकती है? कस्टडी के जो ओवरऑल प्रॉब्लम्स है हमारे कोर्ट्स के अंदर, बच्चों की विजिटेशन, उनका मिलना मिलाना, कुछ काम हुआ है क्या? उसको अप्रिशिएट करके मामले को बंद कर देना चाहिए या इसके अंदर मजीद जो है वो इम्प्रूवमेंट की जरूरत है? क्या उन्होंने डिस्कस किया ऑनरेबल जस्टिस सुल्तान तनवीर साहब ने? उसको देखेंगे, और इसके पहले भी हम देखेंगे कि ऑनरेबल मुख्तलिफ जो ऑनरेबल जजेस हैं उनकी कुछ हमें जजमेंट देखने को मिलती हैं जो बच्चों की कस्टडी को लेकर बहुत ज्यादा जो है डिटेल में जाती है। उनका भी तस्करा करेंगे और देखेंगे कि इनके बारे में हमारा कानून और आइन क्या कहता है। मेहमानों का मैं तारुफ करवाता चलूँ। स्टूडियो में मुझे ज्वाइन करेंगे मियाँ नईम अख्तर साहब, मियाँ मोहम्मद नईम अख्तर साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं बट अभी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के लिए मामला जारी और सारी है। उनको मैं प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगा। सिविल मुकदमात हो, कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशंस हो, ओवरऑल एक अच्छे लीगल एक्यूमेंट के मालिक हैं और ट्रायल वर्क के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। उनकी मौजूदगी का फायदा उठाएंगे। और साथ ही साथ मुझे ज्वाइन करेंगे मोहम्मद अली भट्ट साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट है, कंपैरेटिव यंग लॉयर, लेकिन बारीक बीनी से चीज़ों को देख रहे हैं और मेहनत से काम कर रहे हैं। उनकी मौजूदगी का भी फायदा उठाएंगे। और मुझे जो है मेरी खुशकिस्मती है कि अगेन जो है वो फैसल मेरे साथ है, फैसल याकूब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। बहुत अच्छा हम इन्हें पाते हैं अदालत के अंदर आर्ग्यू करता हुआ और केसेस को जो है वो परस्यू करता हुआ एक मेहनती और कामयाब वकील के तौर पे जो है वो समझे और देखे जाते हैं। उनकी मौजूदगी का भी फायदा उठाऊंगा और उनको प्रोग्राम में वेलकम करूंगा। बहुत शुक्रिया फैसल आपके भी वक्त का। तो नाज़रीन, गुफ्तगू का जो है वो सिलसिला शुरू करते हैं। मैं मियाँ साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज करना चाहूंगा। आप बताइएगा, पहला मौजू जो है वो फंडामेंटल राइट्स। एक तो बताइएगा कि हमारे माशरे के अंदर जो है वो तनकीद या तंजन कहा जाता है कि कौन से फंडामेंटल राइट्स, कौन से यहाँ पे जो है वो मामला हैं, लेकिन हम बतौर लॉयर समझते हैं कि इसके अंदर अदालतें बहुत ज्यादा काम करती हैं। आज कोई बंदा पकड़ा जाए, उसकी आप हीबियस फाइल करें, कल कोर्ट उसको प्रोड्यूस कर देती है। इसी तरह से दूसरे भी मामला हैं। ठीक है, निज़ाम बेहतरी की तरफ जाना चाहिए, तनकीद अपनी जगह पे, लेकिन पहले हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट क्या है। बहुत शुक्रिया भाई साहब। अच्छा, बुनियादी चीज आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि पहले ये समझना पड़ेगा हमें कि फंडामेंटल राइट्स होते क्या है। मैं यूँ समझता हूँ कि जब एक रेवोल्यूशनरी उसके तहत इंसान गारों से और जंगल से जब निकला और माइट इज राइट का जब कानून था, तो इंसान ने ये फील किया कि कोई ऐसी ताकत होनी चाहिए जिसके ताबे चीजें हों। मैं बड़ा मुख्तसर सा इसका बयान करूंगा कि जब इंसान ने ये तय कर लिया कि किसी चीज के ताबे हमने जाना है, तो फिर एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, कुछ उसूल और ज़वाबित लिखे गए। उसकी बुनियादी शर्त रखी गई, कोई भी शख्स जो है वो सबसे पहले किसी भी एक स्टेट बनी स्टेट के सामने सरेंडर करता है कि आप तमाम मेरे मामला जो हैं वो देखेंगे, और स्टेट इन रिटर्न ऑफ दैट उसके सरेंडर वो उसको कुछ फंडामेंटल राइट्स देती है, जो इसको हम बुनियादी हकूक भी बोलते हैं। ये बुनियादी हकूक सिर्फ पाकिस्तान के ही कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ये बुनियादी हकूक पूरी दुनिया के जितने भी कवानीन हैं, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सभी में है। इन जो है फंडामेंटल राइट्स के तहत आपको
رائٹ آف اسپیچ ہے, رائٹ آف ٹریڈ ہے, رائٹ آف بزنس ہے, اسی طرح سے رائٹ آف ریلیجن ہے. آپ جو چاہے اپنا مذہب اختیار کر سکتے ہیں, آپ عبادت کرنے میں جو ہے وہ آزاد ہیں, اور آپ جو ہے وہ ایجوکیشن کا رائٹ ہے. ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے 1973 کا, یہ تقریباً آرٹیکل 3 سے شروع ہوتا ہے اور 28 تک جاتا ہے. لیکن اس میں جو بنیادی جو آرٹیکل ہے, جو سب سے پہلے میں نے گزارش کی, آپ نے دیکھنا ہے کہ آرٹیکل 5 ہے. آرٹیکل 5 کے تحت اسٹیٹ جو ہے, آرٹیکل 5 میں اسٹیٹ کی ڈیفینیشن دی گئی ہے. اس کو لائلٹی ود اسٹیٹ, ڈیفینیشن نہیں, لائلٹی ود اسٹیٹ کہا گیا ہے. اب کوئی بھی شخص اس وقت تک فنڈامنٹل رائٹس کلیم نہیں کر سکتا جب تک وہ سرنڈر نہیں کرتا اسٹیٹ کو کے سامنے, اور لائلٹی آف اسٹیٹ کو جو ہے وہ نہیں مانتا. اب اسٹیٹ میں ہماری گورنمنٹ بھی ہے, اس میں ہمارے ادارے بھی ہیں, اس میں ہماری سپریم کورٹ بھی ہے, پارلیمنٹ بھی ہے. گورنمنٹ کے اوپر تنقید کرنا اور بات ہے, اسٹیٹ کے اوپر تنقید جو ہے وہ کسی بھی ملک میں کسی بھی طرح سے جو ہے وہ قابل عمل نہیں ہے, اور وہ اس کو جو ہے وہ اپریشیٹ نہیں کیا جاتا, اور اس کو غداری, تمام ممالک میں اس کو غداری تصور کیا جاتا ہے. آپ اپنے اسٹیٹ کے خلاف بات نہیں کر سکتے, حکومت کے خلاف کر سکتے ہیں, افراد کے خلاف ہو سکتی ہے. میں آپ اس پوائنٹ کو آگے لے کے جاتا ہوں. فیصل, میں آپ سے جو ہے وہ میاں صاحب نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا. یہ ایک تفریق کیا ہے, اسٹیٹ کیا ہے اور گورنمنٹ کیا ہے. کیا ہمارے آئین کے اندر یہ پاسبل ہے کہ آپ اسٹیٹ کو بھی بات کر سکیں؟ میاں صاحب کا ویو یہ ہے کہ اس کے اندر اسٹیٹ کو آپ بات نہیں کر سکتے, حکومت وقت کو آپ جو مرضی کہیں. کیا اسٹیٹ حکومت وقت سے اینٹیٹی ہے یا صرف ایک کتابی کانسیپٹ ہے؟ بہت شکریہ اسد پروگرام میں مدعو کرنے کا. یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا, اور بہت بنیادی سوال ہے. اسٹیٹ جو ہے وہ اٹ ہیز بین ڈیفائنڈ کانسٹیٹیوشن میں, آئین پاکستان میں اس کی تعریف کی گئی ہے. اسٹیٹ اور ہمارا آرٹیکل 2A جو ہمارے آئین کا حصہ ہے, اس کے اندر اسٹیٹ کا ایک بالکل معنی جو ہے وہ دیا گیا ہے کہ اسٹیٹ کو کیا سمجھا جائے گا, ایک اسلامک اسٹیٹ کو. کہ یہ اسلامک اسٹیٹ جو ہے یہ ایک امانتاً آپ اپنے اختیارات استعمال کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہیں. یہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے اور آپ اس پہ قابض ہیں, اور جب آپ قابض ہیں تو اللہ تعالیٰ کے قوانین کو آپ نے ایک اسلامک اسٹیٹ کے اندر ان میں لاگو کرنا ہے. اس اللہ تعالیٰ نے بھی کچھ بنیادی حقوق جو ہیں وہ انسانوں کو دیے ہیں, اور بنیادی حقوق جو ہے ان کی پاسداری جو ہے وہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے. ٹھیک, اور ذاتی جو آپس میں بھی آپ کا جو ذاتی سلوک اور تعلق ہے اس کے اندر بھی آپ کو ایک دوسرے کے بنیادی حقوق کا خیال رکھنا پڑتا ہے. نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ تواضع کرنا اور میٹھی زبان, تاکہ دوسرے کی دل آزاری نہ ہو, دوسرے کی سیلف رسپیکٹ کمپرومائز نہ ہو, کیونکہ جو سیلف رسپیکٹ ہے وہ ایک آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے. ٹھیک, اور یہ جو سارے فنڈامنٹل رائٹس ہیں یہ ذات سے نکلے ہیں, اور ذات سے نکلے ہیں, اور کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہوئے ہیں, اور کچھ ہمارے جو ارتقا ہوئی سیاسی جو کئی ہزاروں سالوں کے اوپر محیط ہے, اس کے بعد یہ جو ہے پھر فنڈامنٹل رائٹس, بنیادی حقوق جو ہیں انہوں نے ایک آئینی اور قانونی شکل اختیار کی ہے. ٹھیک, اب اسٹیٹ جو ہے وہ تو اسٹیٹ یہ ہے جیسے ایک اسٹیٹ ایک بارڈرز ہوتے ہیں, اس کے اندر جو عوام ہوتے ہیں جو ایک نیشنلٹی کو قبول کرتے ہیں اور ان خاص مخصوص حدود کے اندر رہتے ہیں جس کو انٹرنیشنلی بھی ریکگنائز کیا جاتا ہے, اس کو ہم اسٹیٹ کی ایک بنیادی سمپل ڈیفینیشن میں لے سکتے ہیں. بٹ اس کے جو انتظام ہے وہ جو ایگزیکٹو ہے وہ انتظام اس کا سارا اسٹیٹ کے جو ایڈمنسٹریٹو انتظامی امور ہیں وہ ایگزیکٹو کے ذمہ ہوتے ہیں, اور اس کی جو وائلیشن ہے وہ جوڈیشری یعنی جو ججز ہیں, عدالتی سسٹم ہے, قانون ہے, اور اس قانون کا جو لاگو ہونا ہے وہ ایک عدالت کے اوپر اور ججز کے اوپر منحصر ہوتا ہے. اور جب دو پارٹیز آتی ہیں عدالت کے سامنے, اگر کسی کو کوئی شکوہ اسٹیٹ سے ہے یا آپس میں ہے تو وہ پھر ان کے بنیادی حقوق کو مد نظر رکھ کے خاص طور پہ ریٹ پٹیشن میں اس پہ وہ ایک فیصلہ سنایا جاتا ہے. ٹھیک ٹھیک, تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے سوال کا جواب آ گیا ہوگا. ٹھیک ٹھیک, جی. اچھا فیصل, تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ جو آپ کے انٹرنیشنل ایک کہا جا رہا ہے, جیسے ایک نیوز بھی ہمیں گردش کرتی نظر آئی جو غالباً آپ سے بھی میں نے شیئر کی, اس کے اندر کوئی کنونشن ہوا, اس کے اندر انہوں نے پھر جو صحافی برادری ہے ان کے اور اوورال
جو ہماری سول کمیونٹی ہے انہوں نے زور دیا کہ آپ انٹرنیشنل جو آپ کے ہیں ٹریٹیز اس کے تابع شاید اس کا جو فنڈامنٹل رائٹ ہے اس کا اسپرٹ کہیں مسنگ ہے. یہ پوائنٹ کیا ہے؟ آپ نے کتابوں میں تو غالباً اس طرح سے لکھ دیا, ہمارا ایک پورا چیپٹر جو ہے وہ آئین کا اس کو مختص کر دیا فنڈامنٹل رائٹس کو, اس کے اندر انٹرپریٹیشن بھی کافی آتی ہیں, پھر یہ کیوں بار بار ہم اس چیز کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ادھر وہ چیز نہیں ہے جو شاید ڈیولپ کنٹریز میں ہے؟ پاکستان کی جو جغرافائی یعنی جو پاکستان کی جیو پولیٹیکل سچویشن ہے وہ انٹرنیشنل سچویشن انٹرنیشنل ممالک سے مختلف ہے. پاکستان کو بہت سارے چیلنجز درپیش ہیں, ان چیلنجز کو میٹ کرنا ہے. اب ہمارے کچھ صوبوں کے کچھ حصوں میں سیپریٹسٹ موومنٹ بھی چل رہی ہے. اب وہ پاکستانی نیشنل ہیں, ان کے پاس پاکستان کے آئی ڈی کارڈز ہیں. ٹھیک, اگر وہ ایک ایسی ایکٹیویٹی میں انوالوڈ ہیں جو اسٹیٹ کی رٹ کو یا اسٹیٹ کی انٹیگریٹی کو چیلنج کرتے ہیں تو اس پہ پھر اسٹیٹ کا رائٹ جو ہے میری سمجھ کے حساب سے ان کے فنڈامنٹل رائٹ کو سپرسیڈ کرے گا. ٹھیک ٹھیک, کیونکہ فنڈامنٹل رائٹ کی جو تحفظ ہے وہ اسٹیٹ سے بہترین کوئی نہیں دے سکتا اگر اس کو آپ اس کی شکل میں لاگو کیا جائے. ٹھیک, اور اگر اسٹیٹ وائلیٹ کرتی ہے پھر تو عدالتیں موجود ہیں, پھر عدالتیں ان کو انفورس کر سکتی ہیں. ٹھیک ٹھیک, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک کانفلکٹ ہے فنڈامنٹل رائٹس کا اور اسٹیٹ رائٹس کا, اور پھر یہاں دیکھنے کی ضرورت ہے یہ کیس ٹو کیس بیسس کے اوپر, بے شک عدالت کے سامنے کیس ہو یا نہ ہو یا عوام کے سامنے ایک کیس ہو, اور انہوں نے دیکھنا ہے کہ دو حقائق آپس میں ان کا تصادم ہو رہا ہے اور کون سا جو ہے صحیح پوزیشن یا صحیح سچ پہ ہے, حق کے اوپر ہے, اور اس کے حقائق کے اوپر جو ہے سوسائٹی نے, میڈیا نے, سول سوسائٹی نے, آنریبل ججز نے اور عدالت نے فیصلہ کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے, پوائنٹ آ گیا. میں گفتگو آگے بڑھاتا ہوں. علی, آپ نے بھی گفتگو سنی, میں عدالتی پرسپیکٹو سے آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ہمارے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے اس کے اندر عدالتیں نہ صرف یہ کہ آنریبل ہائی کورٹ, سول کورٹ کا بھی اس کے اندر معاملہ آتا ہے, سیشن کا بھی آتا ہے, یا صرف معاملہ جو ہے سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کی حد تک ہے؟ کس طرح سے دیکھتی ہیں فنڈامنٹل رائٹس کو اور جوڈیشری کو؟ دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, فنڈامنٹل رائٹ جو ہے وہ تو ظاہر ہے ایک شخص کی بنیادی حقوق ہے. عدالت چاہے وہ سول ہو, سیشن ہو, ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو, تمام عدالتوں کو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر کسی کو پروٹیکٹ کرنا ہے, ان کے فیصلے کرنے ہیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کی بنیادی حقوق کی وائلیشن کرنے کے بعد کوئی فیصلہ کیا جائے. اگر ہم سول کورٹ کا نام لیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں سول اتنے مقدمات جو کیے جاتے ہیں جن میں فیصلہ جات کسی کے حق میں ہوتے ہیں اور کسی کے خلاف ہوتے ہیں, تو ان چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کیے جاتے ہیں کہ کسی کے بنیادی حقوق کو ہم نے وائلیٹ نہیں کرنا. اور اسی طرح چلتے چلتے جب وہ ہائی کورٹ تک پہنچتا ہے وہاں پہ بھی مد نظر رکھا جاتا ہے. ڈیلے کا بڑا زیادہ لوگ کہتے ہیں جی آپ نے فنڈامنٹل سارے لکھ دیے, آپ کے مقدمات کے فیصلے نہیں ہو رہے. آپ سول کورٹ کے اندر ایک فیصلہ فائل کرتے ہیں, فنڈامنٹل رائٹ لکھا ہوا ہے. فنڈامنٹل رائٹ تو یہ بھی ہے کہ رائٹ آپ کو ملے, رائٹ ٹو جسٹس آپ کا ہے, ایکسیس ٹو جسٹس آپ کے پاس ہے. لیکن پریکٹیکلی اسپیکنگ ایک مقدمہ, سول مقدمے کے اندر انصاف ملنا بھی ایک فنڈامنٹل رائٹ کی بنیادی جز ہے, لیکن اس کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا. سر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو بنیادی حقوق نہیں ملتا. تاخیر ہونا ایک علیحدہ میٹر ہے. ہاں یہ بنیادی حقوق ہے کہ جلدی اس کو اس کا حق ملنا چاہیے, لیکن اس کا مطلب قطعی یہ نہیں ہے کہ ناحق کو مل جائے اور جس کا حق ہے اس کو نہ ملے اور جس کا نہیں تھا اس کو مل جائے. ہاں اس چیز کو تولا جاتا ہے, پرکھا جاتا ہے. میں یہ بھی ماننے کو تیار ہوں کہ ہمارا عدالتی نظام تھوڑا سست ہے, لیکن اس کا مطلب قطعی یہ نہیں ہے کہ کسی کو اس کا بنیادی حقوق نہیں ملتا. اگر ایک بندہ سول مقدمے میں آتا ہے وہ تاخیر کا ایک شکار ہوتا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کل کو جس کا مقدمہ جس نے دائر کیا ہے وہ رائٹ پہ تھا اور جس جو پلینٹیف تھا یا جو ڈیفینڈر تھا وہ رائٹ پہ نہیں تھا. اس طرح نہیں ہے. قانون اس چیز کا فیصلہ کرتی ہے, اس چیز کو دیکھتی ہے, تولتی ہے, پھر فیصلہ کرتی ہے. بالکل تاخیر ہونا ایک الگ بات ہے. ہاں اس چیز پہ تنقید کی جا سکتی ہے کہ تاخیر نہیں ہونی چاہیے, جیسے کہ ٹیکنالوجی کا سہارا لیا جائے. اگر جیسے دوسرے ممالک کس طرح جلدی کسی چیز کا فیصلہ کرتے ہیں اس چیز کو مد نظر رکھا جائے. دوسرے ملکوں میں بھی تو عدالتیں ہیں, وہاں بھی تو قانون کی بالادستی ہو رہی ہے. وہ کس طریقے کو استعمال کرتے ہوئے کیسز کو جلدی نپٹاتے ہیں, ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے تاکہ تاخیر کا جو بنیادی حق ہے وہ بھی دوسروں کو مل سکے. بالکل ٹھیک ہے. اس میں اسد میں ایک چیز ایڈ کر دوں. جی جی, یہ جو علی نے بات کی ہے, وہاں جو ہے نا جو ہماری یہاں التوا کا ایک کلچر ہے
التوا کا جو ایک ایڈجسٹمنٹ کا کلچر ہے وہ وہاں انٹرنیشنل جو لیگل جورسڈکشنز ہیں اس میں اس کو بہت ہی بری نظر سے دیکھا جاتا ہے, اس کو ڈسکریج کیا جاتا ہے. ہمارے دوست ہمارے کولیگ ڈسکس کرتے ہیں جو باہر پریکٹس کر کے آئے ہوئے ہیں, اور میں سے ایک دوست شیئر کر رہے تھے کہ میں نے ایک ایویڈنس تھی اور میں نے جا کے ججمنٹ لی انگلینڈ میں یو کے کی کورٹ میں, تو بہت ہی زیادہ وہ کورٹ جو ہے وہ جج صاحب بڑے انوائے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے, اگر ہم ایڈجرنمنٹ کریں گے تو 2 دن سے زیادہ ہم ایڈجرن اس کو کریں گے, اور وہ ایویڈنس کی سٹیج پہ تھا. تو وہاں ہماری جو ایک یہ جو ڈیلے کا ایک ہمارا فیکٹر ہے وہ یہ جرمنس کا ہے, جو ایک ایز اے اس کو لیگل طور پہ ٹیکنیک کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ پہلے یہ پوائنٹ آیا آپ کا. یہ سب آپ نے دیکھا, میں لنک کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ جب تک آپ جو عام ایک دیکھنے والا ہے ہمارے ناظرین اس کی بنیادی جو مسئلے کی طرف نہیں آتے, تو میں فنڈامنٹل رائٹس کی جتنی بھی ترتیب ہے, جو اس کی تفصیل ہے, بہت اچھا لکھا گیا, بڑا اچھا ڈرافٹ ہو گیا, انٹرنیشنلی بھی ہم نے ایڈمائر کر لیا لوگوں نے, بٹ وہ اینولی بیسس کے اوپر یا منتھلی بیسس کے اوپر, تو آپ کے عدالتوں کے جو مقدمات کی تعداد ہے اس کے اندر جو ڈلے ہیں اس کو بھی اندر بھی دیکھتے ہیں. تو سوال بنیادی یہی ہے جو علی سے میں نے پوچھا کہ فنڈامنٹل رائٹ تو ختم ہو گیا, اگر میرا سول مقدمہ ہی آپ 12 سال بعد 15 سال بعد کر رہے ہیں تو اس کے کیا معنی رہ جاتے ہیں؟ علی نے ٹھیک جو ہے وہ اس کو انٹرپریٹ کیا ہے کہ کوئی بھی ڈیلے جو ہونا ہے وہ ڈینائل نہیں ہے, اگرچہ ایک اس کے اوپر کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کا کیس مقدمے کا فیصلہ بڑا لیٹ کر دیا گیا ہے, جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ کہا جاتا ہے, لیکن پھر بھی اس کو ہم اس تناظر میں نہیں دیکھتے. ہمارے جو بنیادی حقوق ہیں وہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہمارے مسائل ہیں. بنیادی حقوق جو ہمارے بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ہمیشہ سے بنیادی حقوق کی پامالی ہوئی ہے, وہ کوئی بھی ہو, وہ چادر چار دیواری کا تحفظ ہو, وہ لوگوں کو جسٹس کا نہ ملنا ہو, لوگوں کو رائٹ آف سپیچ ہے, رائٹ آف رائٹنگ ہے, رائٹ آف گیدرنگ ہے, یہ تمام وہ حقوق ہیں جو کہ ایک عام شخص کو, ایک شہری کو, ہر وہ شہری جس نے پاکستان, ریاست پاکستان کے سامنے سرنڈر کیا ہوا ہے اور جس نے کانسٹیٹیوشن کو مانا ہوا ہے, وہ اس کو یہ گارنٹیڈ ہے کہ وہ اس کو بنیادی حقوق حاصل ہیں, اور ہماری عدالتیں ان بنیادی حقوق کی محافظ ہیں. لیکن نہیں ملتے, بہت سے مسائل ہیں, بہت سی وجوہات ہیں, ملنے چاہیے. پوری دنیا میں بنیادی حقوق کے جو مسائل ہیں یہ ہمارے سامنے ہیں. ہمارے سامنے کشمیر کا مسئلہ ہے, کشمیر میں انسانی بنیادی حقوق کی خلاف ورزیاں پچھلے جو ہے وہ 70 سال سے ہو رہی ہیں. ہم نے ریسنٹلی ہماری آنکھوں کے سامنے غزہ کا میٹر ہے, غزہ کے مسئلے میں پوری دنیا نے دیکھا کہ نارمز آف وار جو ہے وہی چینج کر دیے گئے اور لوگ مر رہے ہیں, بھوک سے مر رہے ہیں, بچے مر رہے ہیں, لیکن کسی کو جو ہے جو سو کالڈ سیولائزڈ کنٹریز ہیں یا معاشرے ہیں ان کو بھی یہ سمجھنے سے وہ یہ قاصر ہیں کہ انسانی بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. اسی طرح سے اور بھی جاپان میں جب ہیروشیما بم جو ہے وہ پھینکا گیا تو بنیادی انسانی حقوق کی یہ ساری خلاف ورزیاں تھی. یہ جو بنیادی انسانی حقوق کا جو فنڈامنٹل رائٹس کا چیپٹر جو ہے یہ بڑا براڈر ہے, اس میں بہت سی چیزیں سما سکتی ہیں. اس میں آپ کسی کو ٹچ نہیں کر سکتے سے لے کر آپ کسی کو کھانا, کسی کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرنا, اس کو میڈیسن دینا, یہ تمام چیزیں, اس کو رائٹ آف ووٹ, یہ ساری چیزیں آپ کے فنڈامنٹل رائٹس میں آتی ہیں, یہ آپ کے بنیادی حقوق ہیں. لیکن حکومتیں, پوری دنیا کی حکومتیں اپنے کانسٹیٹیوشن میں اس کو لکھ دیتی ہیں, لیکن اس کے اوپر عمل کرنا بڑا ہی جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے. کسی ممالک میں بہت زیادہ اس کے اوپر جو ہے وہ رائٹس ہیں, کسی میں بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں. ہمارا ملک بدقسمتی سے, ہمارے ملک میں مارشل لا بھی لگے, ہمارے ملک میں جو ہے وہ پولیٹیکل گورنمنٹس بھی رہیں, دیگر جو ہے وہ معاملات بھی رہے. ہمارے ملک میں ہمیشہ جو ہے وہ جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کی وائلیشن ہوئی ہے. یہ صرف عدالتی ہی نہیں, عدالتی تو لازمن ہوئی ہے, عدالتوں میں تو انصاف جو ہے وہ بڑا ناپید ہوا اور بڑا ڈیلے ہوا, لیکن باقی جو انسانی حقوق ہیں وہ بھی لوگوں کو ملنا جو ہے وہ یہاں پہ بڑا ناپید رہا اور بڑا مشکل رہا. علی میں آپ کی طرف آتا ہوں. فیصل میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, یہ جو ایک چادر اوڑھ لیتی ہے ہر حکومت وقت کہ جناب یہ جو آپ فلاں وائلیشن کر رہے ہیں نا,
this is actually a voice against the state, not against the government or present जो आपकी political party होती है. ये जो लाइन है, इसको फिर अदालतें इस चीज को इंश्योर करती हैं. देखिए, ये सवाल जो है अदालतें डिपेंड करता है कि केस के हकायक क्या है, किस ऑनरेबल जस्टिस के सामने, क्योंकि हर ऑनरेबल जस्टिस का अपना एक व्यू पॉइंट होता है फंडामेंटल राइट्स के ऊपर. हर ऑनरेबल जस्टिस का अपना एक तरीका होता है जस्टिस डिस्पेंस करने का. अभी हमारे ऑनरेबल जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में हैं, वो वाज़े तौर पे बहुत ही एक डिटेल्ड और एक्टिव जजमेंट देते हैं, बहुत ही प्रिसाइज और इम्प्लीमेंटेबल जजमेंट देते हैं. कुछ हमारे ऑनरेबल जजेस जो है सिर्फ लॉ को ले डाउन कर देते हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन देते हैं, लॉ की रीजनिंग देते हैं, और दैट्स इट. वो सिर्फ एक आप समझिए कि एकेडमिक डिस्कशन की जजमेंट्स होती हैं. ठीक. तो ये स्टेट और जजेस आर नॉट आंसरेबल टू द स्टेट. ठीक. अगर जजेस जो हैं स्टेट की वायलेशन को जुडिशली एंडोर्स कर रहे हैं तो फिर ये तो सोचने वाली बात है. और ये वाकई हमारे मुल्क में 1955 से हो रहा है, और ये कब तक होता रहेगा मेरे पास इसका जवाब नहीं है. नहीं, ये डिस्कशन जो है वो इसी की तरफ एक कदम है. अभी मैं आपकी तरफ आऊंगा. अभी जो है वो फैसल ने भी बात की. अब अगला जो है वो ये चीज नजर आती है कि आपके जो सर्कमस्टांसिस हैं, क्योंकि ऑनरेबल जजेस अगर हर चीज के अंदर हम काफी हद तक तो हमें एडमायर करना पड़ेगा. आज आप अगर हेबियस की पिटिशन फाइल करें, कल वो लग जाती है, कोर्ट कहती है जी बंदा बुलाएं, आप बंदा को प्रोड्यूस करें. लेकिन हमें इस तरह की भी मिसालें मिलती हैं जिसके अंदर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो प्रोड्यूस करने के लिए उसके अंदर जो है वो सक्सेसफुली नहीं कर पाती या किसी एजेंडे के तहत होती हैं, और कोर्ट के हमें सख्त इकदाम भी मिलते हैं. फर्दर क्या हो सकता है कि हम इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं? क्या अदालतों को सख्त ऑर्डर करने चाहिए ताकि इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट को यकीनी बनाया जा सके? ये तो बुनियादी हकूक में शामिल है ना कि जस्टिस अगर बैठे हैं ऑनरेबल, उन्होंने इंसाफ मुहैया करना है किसी भी सूरत में. वो नो फेयर एजेंसीज को ये कह सकते हैं कि आप बंदा प्रोवाइड करें जहां से मर्जी करें, भला कि इनको पता होता है कि बंदा कहाँ गया है. ये तो यहाँ है बात. तो कहने का मकसद ये है कि कानून को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए कोई भी ऑर्डर किया जाए वो करना चाहिए. इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है ना. लेकिन अली अगर आप ये भी तो देखें, मैं आपसे बात काट रहा हूँ. अभी सीसीडी का मामला हमने कुछ दिन पहले इस पे ऊपर शो किया. आप भी थे. आप कानून की बालादस्ती क्यों नहीं लाते? आपकी इंस्टीट्यूशन हम देखते हैं जी फलां अफसर बड़ा सख्त आ गया, वो उसके अंदर जो है वो मुल्क के अंदर ठीक कर देगा, लॉ इन्फोर्समेंट तेज हो जाएगी. कानून के जरिए से नहीं होती, वो गैर कानूनी. सर मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना कि अगर ऑनरेबल जज कोई ऑर्डर करते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट करने में कोई दो राय नहीं है. कानून नाफिज करने वाले इदारों को वो काम करना ही करना है. ये सीसीडी का जो हवाला दे रहे हैं ये कानून से हटके हो गया ना काम. आप अदालतों का काम पुलिस के हाथ में क्यों दे रहे हैं कि जिसको चाहे वो इनकाउंटर में मार दे? अदालतें किस लिए बैठी हैं? ये बुनियादी हकूक ही तो है कि अगर मैं मुजरिम हूं तो मुझे लाया जाए कटहरे में और साबित किया जाए. मुझे मुल्जिम से मुजरिम बनाने में अदालतें अपना किरदार अदा करें, ना कि एक पुलिस वाला. यही तो बुनियादी हकूक की बात हम कर रहे हैं कि जी हमें अदालतों को, निजाम को मजबूत करना है, ना कि किसी एक फर्द शख्स के हवाले हम कर देंगे या पिस्टल पकड़े और जाकर इनकाउंटर करते फिरे. आप यहाँ पे आप देखें ना, वो कोई किसी की पर्सनल अगर किसी की दुश्मनी है तो वो भी इसी तरह इस चीज का फायदा उठाते हैं. ठीक, अदालतों में लाना जरूरी है. फंडामेंटल राइट जो है, बुनियादी हकूक जो है, इस चीज का फैसला अदालत करे कि इसने जुर्म किया है नहीं किया है. ठीक, ये पॉइंट है. मैं आपकी तरफ आऊंगा मियां साहब. अभी सीसीडी का मामला जो है वो जाहिर है आजकल बड़ा हॉट भी है. अब उसकी तरफ फंडामेंटल राइट आते हुए दिखाई देते हैं कि उधर जो है वो हमारी ऑनरेबल कोर्ट्स भी ये कहती हैं जी कि आपका अगर बंदा एनकाउंटर में चला गया तो आप कानूनी कार्रवाई करें. हेबियस की पिटिशन फाइल की, उन्होंने रिपोर्ट मंगवा ली, उन्होंने बता दिया जी 4 दिन पहले 2 दिन पहले उसके अंदर जो है वो मामला ये हो गया, और तस्वीर दिखा दी जाती है कि जनाब ये वो बंदा है, वो जो पिटिशनर होती है उसकी माँ, बहन, बेटी, भाई जो भी है, वो बेचारा रोता हुआ अदालत से हमें दिखाई देता है. इसके अंदर कोई कोर्ट जो है वो क्या इम्प्लाइडली उसके अंदर चाह रही होती है, या क्या इसके अंदर जो है वाकई फिर कानून के मुताबिक आगे मामला चलना चाहिए? अच्छा भट्ट साहब, इसमें जो पहले हमारे जो फंडामेंटल राइट्स थे उसमें राइट ऑफ फेयर ट्रायल जो था वो हमारे फंडामेंटल राइट्स में शामिल नहीं था. ये एक इम्प्लॉयड सेंस में तो था लेकिन किसी जगह पे लिखा नहीं गया था. अब इसको बकायदा कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाया गया और हमारा आर्टिकल 10A जो है
آف دی کانسٹیٹیوشن 1973 اس کو ایڈ کیا گیا, امینڈ کیا گیا, جس میں رائٹ آف فیئر ٹرائل ہے. یہ فیئر ٹرائل سے کیا مراد ہے؟ رائٹ آف فیئر ٹرائل یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ جس کے اوپر کیس ہے اس کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کا کیس کا فیصلہ جو ہے وہ انصاف اور قانون کے مطابق ہو, نہ کہ کسی خواہش کے مطابق ہو, نہ کہ لائکنگ ڈس لائکنگ کے اوپر ہو, نہ کہ کسی کو کنڈیم انہرڈ کیا جائے کہ اس کی بات ہی نہ سنی جائے. جیسا کہ آپ نے یہ جو سی سی ڈی کی بات کی, میں یقینی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ماورائے عدالت جو کام ہوتے ہیں کہ کسی طرح سے بھی یہ لانگ ٹرم نہیں ہوتے. یہ شارٹ ٹرم تو آپ یہ پالیسی بنا لیتے ہیں, لیکن لانگ ٹرم پالیسی بنانے کے لیے آپ کو ادارے مضبوط کرنا پڑیں گے, آپ کو اپنی پروسیکیوشن مضبوط کرنا پڑے گی. سی سی ڈی کیوں یہ کاروائیاں کرتی ہے کہ جی ان کے خلاف ہمیں مواد نہیں ملتا, لوگ گواہیاں نہیں دیتے. اگر لوگ گواہیاں نہیں دیتے تو آپ اپنے لا آف ایویڈنس کو, قانون شہادت کو جو ہے وہ تھوڑا سا امینڈ کریں. آپ دیکھیں کہ کس جگہ پہ آپ جو ہے وہ اس کو امپلیمنٹ ماڈرن ڈیوائسز کے ذریعے کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ہمارا قانون شہادت کہتا ہے کہ جی آئی وٹنس ہونا ضروری ہے. اگر کوئی ایسا وقوع کسی بندے نے کر لیا, رات کے 2 بجے کر لیا, کوئی آئی وٹنس نہیں ہے, جگہ جگہ پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں, آپ کا جو کیمرہ ہے وہ سب سے بڑی آنکھ ہے. تو ماڈرن ڈیوائسز خدا کے لیے آپ وہ یوز کر سکتے ہیں. جیو فینسنگ آ گئی ہے, آپ موبائل کے ذریعے کسی کو ٹریس کر سکتے ہیں, کسی کی لوکیشن, آپ کسی کا فرینزک کر سکتے ہیں. اتنے جدید ماڈرن ڈیوائسز, اگرچہ ہم دنیا میں بہت پیچھے ہیں اس سے, لیکن پھر بھی ہمارے پاس ایک میکسیمم جو ہے وہ پلیٹ فارم موجود ہے, اور ہمارے پاس وسائل بھی ہیں اور دماغ بھی ہیں جو کہ یہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اور ماورائے عدالت جو چیزیں ہیں یہ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کسی طرح سے بھی جو ہے وہ سوٹیبل نہیں ہے. اداروں کو مضبوط ہونا چاہیے, نہ کہ کسی ایک فرد کو کہ اس کے پہنے پہ سارا کچھ ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے. میں فیصل آپ کی طرف آؤں گا, سوال لے لیجئے گا. اب ساری ڈسکشن اس طرف آ رہی ہے کہ آپ کو انصاف بھی پرووائڈ کرنا ہے, اسٹیٹ نے اپنی ریٹ بھی قائم رکھنی ہے, اور آپ کا مسئلہ یہاں پہ آ جاتا ہے جیسے میاں صاحب نے بھی کہا کہ آپ کا وٹنس کورٹ میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے, اس کو نہ پروٹیکشن ہے, نہ اس کو معاشرے کے اندر اس کو ایک خوف ہی لگا رہے گا کہ بھائی میں نے فلاں شخص کے خلاف تو کرائم بھی کنٹرول کرنا ہے. اگر وہ نہیں ہوتا پھر آپ پولیس کو بھی برا بلا کہتے ہیں, عدالتوں کو بھی ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ ٹھیک کام نہیں کریں, پھر وہ سی سی ڈی لاتے ہیں اس کے اوپر بھی ہم تنقید کرتے ہیں. تو پھر کریں تو کریں کیا؟ دیکھیں اسد, اس کے اندر اب یہ ہے کہ یہ ایک بیلنسنگ ایکٹ ہے. جیسے کیس ٹو کیس بیسس پہ حقائق ہوتے ہیں, ہمارے ملک کے اندر سارے پروسیسز اویلیبل ہیں, سارے قوانین اویلیبل ہیں. آرٹیکل 10A جو میاں صاحب نے کہا ہے کہ یہ 2010 میں انٹروڈیوس ہوا, انکارپوریٹ ہوا کانسٹیٹیوشن کے اندر, یہ آلریڈی پہلے بھی اس کی پریکٹس تھی, اس کے پرنسپلز تھے. ڈیو پروسیس آف لا کا جو پرنسپل ہے وہ بہت پرانا ہے, یو ایس لا سے آیا ہوا پاکستان کے اندر. اور اس کے اندر یہ بات صرف یہ ہے کہ یہ امپلیمنٹیشن کی بات ہے, اور جنہوں نے امپلیمنٹیشن کرنے ہیں ان کے اپنا پوائنٹ آف ویو کیا ہے سارے معاملات کے اوپر. میں اس کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں, میرے بہت عرصہ ہو گیا پریکٹس کرتے ہوئے, ساری عدالتوں کے سامنے میں پیش ہوا ہوں, سارے طرح کے ججز کے سامنے میں پیش ہوا ہوں, تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ آپ کی اپنی جو بلیف سسٹم ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. کہ جب ایک قانون اور ایک آئین کی سپورٹ آپ کے پاس ہے, قانون نے آپ کو اختیارات دیے ہوئے, تو آپ اس طریقے سے ان اختیارات کو استعمال کریں, اس کے نتیجے کو سوچے بغیر. یہ جب دوسرے فیکٹرز کو جب مد نظر رکھا جاتا ہے جس کی وجہ سے لا کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. عدالتیں جو ہیں, آرٹیکل 190 ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر ہے جو کہتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کی ایڈ میں ساری ایگزیکٹو اتھارٹی جو ہے وہ اس کو کہا جا سکتا ہے, ڈائریکشن پاس کی جا سکتی ہے کہ سپریم کورٹ آرڈرز کی امپلیمنٹیشن کے لیے. سید شریف الدین پیرزادہ جیسے بہترین وکیل جو ہیں, انہوں نے ایک دفعہ آنریبل سپریم کورٹ میں 2015 میں بات آرگیو کرتے ہوئے کی تھی کہ آرٹیکل 190 کو کی سپریم کورٹ کو انووک کرنا چاہیے, اور سارے اداروں کو کہنا چاہیے کہ جو آرڈرز ہیں ان کی امپلیمنٹیشن کی جائے. تو یہ دیکھنے کی بات ہے کہ اس میں کچھ اختیارات جو ہیں وہ آنریبل سپریم کورٹ کے پاس بھی آنے چاہیے کہ اگر ایگزیکٹو ان کے آرڈرز کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی ان اکارڈنس ود لا, تو وہ سپریم کورٹ خود اپنی ایک ادارہ یا اپنا فورس تیار کرے جو خود امپلیمنٹ کروائے اس کو. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک پوائنٹ آ گیا. ناظرین, ایک بیلنس جو ہے وہ شاید اس کا فیکٹر جو ہے وہ عدم
जो है वो दिखाई देता है, उसकी जो है वो गुंजाइश मौजूद है, उसको बेहतर होना चाहिए ताकि हुकूमत वक्त अपनी रिट भी रख सके, लोगों को प्रोटेक्शन भी दी जा सके, और इसके साथ साथ कोई बेगुनाह जो है वो किसी पुलिस इनकाउंटर का शिकार ना हो। अब ये आने वाले वक्त बताएगा कि हम इसको कितना जो है मजबूती से अपने माशरे के अंदर इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। दूसरे मौजू की तरफ बढ़ूंगा और बात करूंगा कि हमारे यहाँ पे जो बच्चों की कस्टडी है, एक बड़ा अनफॉर्चुनेट वाकया होता है कि जब वालिदैन के दरमियान खुदा न खास्ता डिवोर्स या कोई सेपरेशन का मामला हो जाए तो उस वक्त जो है वो बच्चे की कस्टडी किसको जाएगी, ये बहुत जो है वो ज़ेर बहस मौजू है। इसके साथ अदालतें बड़ी पड़ी हैं और बड़ी कंटेस्टिंग जो है लिटिगेशन होती है। शायद मैंने अपनी वकालत के अंदर इतनी ज़्यादा गर्मा गर्मी की जो बहस है वो कम देखी हो, क्योंकि दोनों साइड के ऊपर जज्बात, एहसासात और प्यार और नफरत, शायद एक मिक्स सी फीलिंग होती है जो हमें दिखाई देती है। जाहिर है पार्टीज जब अपने लॉयर्स को उस तरह से पुश करते हैं तो वो भी इसके अंदर उस तरह से हमें आर्ग्यू करते हुए दिखाई देते हैं। इसके अंदर लॉ क्या है और इंटरनेशनली इसके अंदर मामला किस तरफ जा रहे हैं, कि कोई कन्वेंशन इसके अंदर कार फरमा है। एक ऑनरेबल जस्टिस सुल्तान तनवीर साहब की एक जजमेंट आई है अभी कुछ रोज पहले, उसको ज़ेर बहस लाएंगे। मियाँ साहब मैं आपकी तरफ लाऊंगा, एक तो ओवरऑल बताएं कि हमारे यहाँ पे जो कस्टडी का निज़ाम है बच्चे की, जब खुदा ना खास्ता पेरेंट्स के दरमियान सेपरेशन या डिवोर्स हो जाए तो वो क्या है, और दूसरा ये थोड़ा सा फैक्ट्स बताइएगा इस जो जजमेंट आई है ऑनरेबल जस्टिस सुल्तान तनवीर साहब। जी, इसमें भट्ट साहब एक बुनियादी चीज़ें जो है ये बड़ा हमारी डायरेक्ट कोर्ट से रिलेटेड और हमारे माशरे में, क्योंकि बहुत ज़्यादा केसेस हैं फैमिलीज़ की जो डिस्प्यूट्स हैं मियाँ बीवी के, उसके वाले से बच्चों की गार्डियन पिटिशंस जो हैं वो गार्डियन कोर्ट में दाखिल की जाती हैं। अब इसमें हमारे फैमिली कोर्ट्स जो हैं उसके तहत ये गार्डियन कोर्ट्स एस्टेब्लिश की गई हैं, जिसमें पिटिशन फाइल की जाती है। अगर कोई वो पेरेंट जिसके पास नॉन कस्टोडियल पेरेंट जिनको हम बोलते हैं, अगर वो कस्टडी लेना चाहता है तो वो सेक्शन 7 ऑफ द गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890 के तहत जो है वो अपनी पिटिशन दायर करता है। और इसी तरह से अगर किसी के पास ऑलरेडी नहीं है तो वो 25 के तहत जो है वो दाखिल करता है। अब इसमें एक बुनियादी जो जुरिस्डिक्शन का पॉइंट था वो हमेशा से रहा कि जुरिस्डिक्शन कौन सी अदालत के पास है, क्योंकि बच्चे आज लाहौर में है, कल पेशावर में चले जाएंगे, परसों जो है वो उनको फैसलाबाद मुंतकिल कर दिया जाएगा, तो क्या उनके एक जगह से दूसरी जगह मूव करने से कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को फर्क पड़ेगा? ठीक, तो इस हवाले से ये जजमेंट, एक तो ये जजमेंट है, दूसरा इसमें एक बड़ा अहम जो है वो हेग कन्वेंशन ऑन सिविल एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल चाइल्ड अबडक्शन 1980 के हवाले से है। बेसिक ये जजमेंट उसके ऊपर है। जैसे जैसे इंसान ने तरक्की की, लोगों ने ट्रैवल किया एक मुल्क से दूसरे मुल्क में, तो मसाइल फैमिलीज के तो उसी तरह से, यहाँ पे शादियां हुई, लोग बाहर के मुल्क में चले गए, वहां पे जाके उन्होंने नेशनलिटीज ले ली, बच्चे वहां पैदा हुए, एक बच्चा पेरेंट जो है वो बच्चों को लेके पाकिस्तान आ जाता है। तो वो ममालिक, ये बेसिकली जो हेग कन्वेंशन है, वो ममालिक जिनके आपस में कोई ट्रीटी है, उसके तहत अगर कोई किसी मुल्क का नेशनल जो है वो बच्चा लेके उसको किसी और मुल्क में चला जाता है और उस मुल्क के साथ भी उसका ट्रीटी है, तो वो उसके आर्टिकल 1 है, 3 है और 12 है, उसके तहत वो मुल्क जिसकी जुरिस्डिक्शन से बच्चे को रिमूव किया गया है, वो उस बच्चे को वापस लाने का ऑर्डर जो है वो अथॉरिटी जो है वो कोर्ट जो है वो ऑर्डर पास कर सकती है। ठीक, अब इस केस में भी जो ऑनरेबल जस्टिस सुल्तान तनवीर साहब ने जो किया, इसमें भी इसी तरह से हुआ। एक पिटीशन फाइल की गई वालिद की तरफ से, पाकिस्तान में शादी हुई, लेकिन दोनों जो मियाँ बीवी थे वो जर्मनी चले गए, उन्होंने उधर की नेशनलिटी ले ली, उसके बाद इंग्लैंड चले गए, तो उनके पास पाकिस्तान की नेशनलिटी नहीं थी। तो वालदा जो थी वो बच्चों को लेके पाकिस्तान आ गई और इधर मुस्तकिल उसने रहाइश इख्तियार कर ली। तो जब उसने इधर रहाइश इख्तियार कर ली तो वालिद जो है उसने आके कोर्ट के सामने एक गार्डियन पिटीशन दायर की सेक्शन 7 की कि मुझे इन बच्चों की कस्टडी भी दी जाए और उसका गार्डियन भी मुकर्रर किया जाए। कोर्ट ने उसकी पिटीशन ये कह के डिसमिस कर दी क्योंकि बच्चे भी और आपकी जो स्पाउस हैं और आप खुद भी, तमाम लोग पाकिस्तानी नेशनल नहीं हैं, लिहाजा आप पाकिस्तान के अंदर जो है वो पिटीशन दायर नहीं कर सकते। लेकिन वो किसी टाइम पे थे पाकिस्तान, तो बिल्कुल वो थे। अब इसको जो है वो बड़ा समझने की जरूरत है और इस हवाले से
ऑलरेडी एक जजमेंट जो है वो ऑनरेबल जस्टिस तारक सलीम शेख साहब ने दी है जजमेंट, और जो PLD 2025 लाहौर 207, और इसी तरह की एक जजमेंट सिंध हाई कोर्ट की 2022 में भी आ चुकी है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी एक जजमेंट 2012 में इसी पॉइंट के ऊपर दे चुका है कि जब बच्चे जो है वो किसी और मुल्क में रह रहे हो, या पाकिस्तान की जुरिस्डिक्शन से चले गए हो, या बाहर से बच्चों को पाकिस्तान लाया गया हो फॉर द टाइम बीइंग, तो जुरिस्डिक्शन किस कोर्ट की होगी? तो ऑर्डिनरली जुरिस्डिक्शन को डिफाइन किया गया है कि पाकिस्तान में केस दायर हो सकता है। अगर बच्चे पाकिस्तान में नहीं हैं, फिर भी पाकिस्तान की अदालतों को इख्तियार समात हासिल है, जो सिंध हाई कोर्ट की जजमेंट 2022 की है, उसके तहत पाकिस्तानी अदालतों को ये इख्तियार समात हासिल है। तो ऑनरेबल जस्टिस सुल्तान तनवीर साहब ने ये जो जजमेंट दी है, इसमें उन्होंने दोनों अदालतों का ऑर्डर सेटिसाइड किया और नीचे गार्डियन कोर्ट को डायरेक्शन दी कि आप इस केस का फैसला करें। अच्छा, अब इसमें बट साहब आपकी जैसे सिर्फ एक जो है वो पॉइंट जो मेन चीज है, अगर कोई बाहर की अदालत ये ऑर्डर कर देती है कि हमारी टेरिटरी से इस बच्चे को जो है वो रिमूव किया गया है, तो आप फौरी तौर पे बच्चा जो है वो वापस करें। अब मसला ये है, ये हेग कन्वेंशन के तहत कोई बाइंडिंग फोर्स नहीं है पीछे, कोई बाइंडिंग इफेक्ट नहीं है। उसका आर्टिकल 13 ये कहता है, उसकी 3 कंडीशंस उन्होंने लगा दी कि अगर बच्चे को फिजिकली या किसी भी तरह से मेंटली हार्म का मसला है, उसको इशू हो सकता है, तो किसी भी सूरत वो मुल्क जिसको को ये कहा जा रहा है या अथॉरिटी को कहा जा रहा है कि आप बच्चा जो है वो वापस करें हमें, तो वो रिफ्यूज कर सकती है। गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट के तहत एक ही काम है कोर्ट का, पूरी दुनिया की अदालतों ने सिर्फ एक ही पर्पज है उनके सामने, वेलफेयर ऑफ द माइनर। अगर अदालत ये समझती है कि वेलफेयर ऑफ द माइनर जो है वो उस बच्चे को वापस करने में नहीं है, तो वो उस बच्चे को वापस करने से इनकार कर सकती है, उस मुल्क को या उस शहरी को जहां से बच्चे को रिमूव किया गया था। तो वो अदालत या वो अथॉरिटी जिसने वो ऑर्डर पास किया था, गैर मुल्की जो अदालत की अथॉरिटी थी, उसके पास कोई बाइंडिंग फोर्स नहीं है। ये इसी तरह से जैसे हमारे यूएनओ में करारदादें पास होती हैं, वो एक इखलाकी है, तो वो जैसे कश्मीर के मामले में वो इखलाकी बाइंडिंग तो हो सकती है, जैसी हो जाती है जी बिल्कुल ऐसे ही समझ ले। तो इस हवाले से ये जजमेंट्स एक अच्छी जजमेंट्स ये 3-4 आई हैं, तनवीर साहब ने भी दी। और मैं ये सब वापस आपकी तरफ आऊंगा, अली का भी पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। अली, ओवरऑल जो है वो जो हमारे ऑनरेबल जजेस हैं जैसे सुल्तान तनवीर साहब ने, वो इंटरप्रिटेशन जो है वो ऐसे लॉ की करते हैं जिसके अंदर जो है, पहले भी मैंने उनकी जजमेंट पढ़ी है, उनका एक लीगल एक्यूमेन जो है वो फैसिलिटीज पैदा करते हैं कि आपने इंटरप्रिटेशन ये नहीं करनी जिसके अंदर आपने बंद गली में कर दिया। बच्चे क्योंकि यहाँ पे पढ़ रहे थे, तो चाहे उनकी वो टेक्निकल बुनियाद के ऊपर कुछ मामला हो भी, लेकिन उन्होंने इंटरनेशनल कन्वेंशन, जिसका भी मियाँ साहब ने बताया भी कि हेग कन्वेंशन जो गालबन 1980 की है, उसके तहत उन्होंने इंटरप्रिटेशन की। तो लोअर कोर्ट को भी इसी तरह जाना चाहिए कि फैसिलिटेट करें पार्टीज को, ना कि टेक्निकलिटीज की बुनियाद के ऊपर उसको उड़ा दे। जी देखिए, माइनर की वेलफेयर की जो बात की है ना, ये बिल्कुल सही बात है। देखिए, बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ जहाँ पे है वहीं पे उनको रखना चाहिए। ये नहीं है कि अगर कोई मुल्क अगर उन बच्चों का मुस्तकबिल नहीं ठीक कर सकता, तो जज ने, जैसा ऑनरेबल ने बिल्कुल सही कहा कि अगर आपके बच्चे जो हैं वो यहाँ पे वो बेहतर तरीके से परवरिश पा सकते हैं, तो बच्चों को यहाँ पे रहना चाहिए। तो जो नीचे फैमिली कोर्ट्स हैं उनको भी इस चीज का मद्देनजर रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए? उन्होंने कैसे सोच लिया, ये कैसे फैसला कर दिया कि ये बच्चे जो है बाहर के मुल्क के रहायशी हैं, तो ये वहीं जाके वहीं पे रह सकते हैं, जबकि उनके वालिदैन जो कभी पाकिस्तानी रह चुके हैं और अब नहीं रह रहे, लेकिन उनकी वालदा तो यहाँ आ गई ना बच्चों को लेके, पिटीशन फाइल कर दी है, बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ जी। अच्छा, एक चीज बताइएगा आपका, मैं क्योंकि सिविल कोर्ट में भी आपका एक्सपीरियंस है, ऑनरेबल जो हमारे सिविल जजेस हैं वो ज्यादा जो है वो आपकी जो जजमेंट्स हैं उनको उस तरह से वो शायद तो इग्नोर कर देते हैं। अब सारों को तो नहीं मैं कहूंगा, लेकिन यह है कि मेजोरिटी एक ट्रेंड नहीं रहा। पहले हमें सीनियर देखते थे, वो किताबें उठाए हुए बहुत सारी जजमेंटें, वो एक टोकरी बड़ी होती थी, उसके ऊपर आर्गुमेंट हो रहे होते, वो दम तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। या आप समझते हैं कि आप सिर्फ रेफर कर देते हैं और वो वेबसाइट पे देख लेते हैं, उसको मेंशन कर देते हैं? सर, इसमें थोड़ा सा हमारा वकला बरादरी जो है उनको भी थोड़ा सा अपने आप को आगे लाना पड़ेगा। देखिए, हम रिसर्च करेंगे तभी हम असिस्ट कर सकते हैं जज साहिबान को। अगर हम ही इस चीज को रिसर्च नहीं करेंगे तो हम उनको कैसे कन्विंस कर सकते हैं या कैसे असिस्ट कर सकते हैं?
ہمیں بھی اپنے پوری کیس کو اسٹڈی کر کے آنریبل جج صاحب کے پاس پہنچنا چاہیے, ان کو بتانا چاہیے وہ کیوں نہیں فیصلہ کریں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر ہم کوئی قانون یا کوئی ججمنٹ ان کے سامنے پیش کریں اس کو اگنور کر دیں, وہ یہ نہیں ہو سکتا. ہمارے پارٹ پر بھی تھوڑی سی کمی کوتاہیاں ہیں. ہاں دوسری طرف جو آپ یہ سول کے جج صاحبان کی بات کر رہے ہیں ادھر بھی تھوڑا سا معاملہ اسی طرح ہی ہے کہ وہ بھی جو ہے ان کے اوپر برڈن اتنا زیادہ ہوتا ہے کیسز کا کہ وہ کس کیس کو کیسے ہینڈل کریں اور کس پہ ریسرچ کریں کس پہ نہ کریں. وہ وکیل کی طرف ہی دیکھتے ہیں کہ یار بھائی تو بھی تیار کر کے آ جا اور مجھے سارا کو بتا دے تو میں تیرے حق میں کر دیتا ہوں یا تیرے خلاف کر دیتا ہوں. یہ بڑا اچھا پوائنٹ. اپنی طرف سے وہ کبھی ایفرٹ نہیں کرتے کیونکہ دن میں 150 کیسز لگے ہیں ان کے پاس. 150 تو کم ہے شاید زیادہ. سر میں نے ایک بات کی ہے تو یہ نہیں کہ کہنے کا مطلب 150 کیسز بھی کم تو نہیں ہے نا. اگر آپ نے 8-10 گھنٹے بیٹھنا ہے 6 گھنٹے آپ نے عدالت کو ٹائم دینے ہیں تو اس میں 150 کیسز 200 کیسز ان کے بہت زیادہ برڈن ہے. تو وہ تیاری جو ہے وہ وکیل کے اوپر زیادہ ذمہ داری ہے, وہ کیسے عدالت کو اسسٹ کرتا ہے اور جو آنریبل جج صاحب ہیں ان کو بھی کہ وہ کیسے اس تیاری کو لیتے ہیں اور اس کا فیصلہ کتنے اچھے طریقے سے کرتے ہیں. ٹھیک, یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے. میں فیصل آپ کی طرف آؤں گا. جی میں بات وہی کر رہا تھا کہ جو اتنی زیادہ جو ہے وہ جیسے ہمیں ملتی ہے ایک لائن ملتی ہے اس کے بعد کتنا جو ہے وہ افیکٹولی آنریبل جو ٹرائل کورٹ ہیں یا گارڈین کورٹ ہیں وہ اس چیز کو پرسیو کرتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں یہ ٹرینڈ ہے ابھی کہ اس لائن کو ٹو کریں؟ غلطی پہ غلطی ہوتی جاتی ہے, ججمنٹ اوپر کچھ کہہ رہی ہے, لو پوائنٹ ایک سیٹل ہو گیا ہے, لیکن نیچے آنریبل ٹرائل کورٹ یا ایون ایڈیشنل لیول کے اوپر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا اس طرح اطلاق نہیں ہوتا. پھر ظاہر ایز اے لائر آپ کو ایک ہوتا ہے جی کہ میں نے یہ لیگل پوائنٹ دیا, اس کے اوپر لا سیٹلڈ ہے, لیکن پھر بھی اس سے کہیں نہ کوئی ڈیویشن ہوگی. جی اسد, یہ جو آپ نے پوائنٹ اٹھایا ہے نا, یہ میں کیونکہ میں نیچے ٹرائل کورٹس میں بھی پیش ہوتا ہوں تو میں نے یہ بہت ساری ٹرائل کورٹس میں نے بات دیکھی ہے کہ یہ ایشو ہے, کمپٹنسی کا ایشو ہے, لا کے معلوم ہونے کا یا اس کی امپلیمنٹیشن کا ایشو ہے. وہ ایک پروورب آپ نے ایک قانون کا سنا ہوگا کہ جج مسٹ ویئر all the laws on the sleeves of his robes. تو وہ یہاں تو یہ کنسیپٹ نہیں ہے. جو علی کہہ رہے ہیں کہ وکلا کو بھی تیار ہو کے عدالتوں کے سامنے پیش ہونا چاہیے اور عدالتوں کو اسسٹ کرنا چاہیے, میں ان کی بات سے بالکل متفق ہوں, ایسا ہونا چاہیے. مگر اگر اس پہ سپریم کورٹ کی ججمنٹس بھی ہیں کہ اگر ایک وکیل قانون پیش نہیں کر سکا یا غلط قانون کا مینشن کر دیا اپنی درخواست یا کیس میں, مگر جج کو چاہیے کہ کیس کے حقائق اور قانون کو مد نظر رکھ کے تو کیس کا فیصلہ کرے. تو یہ اس ججمنٹ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو ججز ہیں ان کی زیادہ رسپانسبلٹی ہے کیونکہ انہوں نے فیصلہ دینا ہوتا ہے, وکلا نے صرف اسسٹ کرنا ہوتا ہے. تو یہ ایشو تو ہے. یہ جو 2022 کی ججمنٹ جو میاں صاحب ذکر کر رہے ہیں, 2025 کی ججمنٹ آ گئی, 2012 کی ججمنٹ ہے, 2016 کی ججمنٹ ہے, یہ ساری ججمنٹ 2012 سے یہ ٹریل آف ججمنٹس آ رہی ہیں. تو یہ آنریبل گارڈین جج جو ہیں جو انہوں نے یہ فیصلہ کیا, سلطان تنویر صاحب نے, جسٹس سلطان تنویر صاحب نے ایک بالکل بات واضح کر دی ہے. میں اس فیصلے کو خالی فیملی کیس یا گارڈین کیس نہیں دیکھ رہا ہوں, میں اس فیصلے کو جورسڈکشن کے کنسپٹ کی ایک کلیئرٹی وہ آنریبل جسٹس سلطان تنویر لے کے آئے ہیں. اور یہ جورسڈکشن ہے ان پرسن جورسڈکشن, ایک ہوتا ہے سبجیکٹ میٹر جورسڈکشن, انہوں نے اس کو بھی واضح کر دی ہے, اور پرسن کی جورسڈکشن جو ہوتی ہے پرسنل جورسڈکشن آف دی پارٹیز, یہ گارڈین اینڈ فیملی کیسز میں بہت کروشل ہوتا ہے. کسٹڈی کیسز میں اس کو بھی انہوں نے واضح کر دیا بالکل. اور انہوں نے سیکشن 83 آف دا کوڈ آف سول پروسیجر اس کا بھی ذکر کر دیا ہے. تو انہوں نے رہنمائی فرمائی ہے وکلا کی بھی, سالین کی بھی, اور دوسرے جو انٹرسٹ رکھتے ہیں اس سبجیکٹ کے. بالکل ٹھیک ہے, پوائنٹ آیا. میں میاں صاحب آپ کی طرف آؤں گا. ہم آنریبل ججز جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ جیسے سلطان تنویر صاحب نے بڑا ایک کیا, یہ جو ہے وہ نچلے لیول کے اوپر اس کا کوٹیشن کیوں نہیں آیا. میں اپنی کمیونٹی کی بات کروں گا کہ ہمارے جو نیچے لائرز سے, چاہے وہ جو بھی ہوں, ان کا نام نہیں لیتے ہم, لیکن ادھر سے کیوں یہ انٹرپریٹیشن یا یہ سوچ نہیں آئی, یا آئی ہے یا اس کو لکھا نہیں گیا, کیا دیکھتے ہیں سر؟ یہ اس وجہ سے کہ اب دیکھیں یہ جو ججمنٹ آنریبل جسٹس سلطان تنویر صاحب نے جو دی ہے, اسی طرح جو ججمنٹ پی ایل ڈی 2012 سپریم کورٹ, اب 2012 میں ایک قانون بنا تھا, جورسڈکشن ڈٹرمن کی گئی تھی اور اس کو ڈیفائن کیا گیا تھا. اب اس بات کو کوئی 2-4 سال تو نہیں ہو گئے, 13 سال ہو چکے ہیں, لیکن پھر بدقسمتی وہی ہے کہ ہم نے شاید جو ہے وہ ہم سے مراد ججز بھی ہیں, وکلا بھی ہیں, ہم سارے ہیں, ہم نے شاید کتاب سے جو ہے وہ ناطا توڑ لیا ہے.
میں نے بھی اس حوالے سے کچھ تھوڑی سی آلریڈی ایک میرے پاس کیس تھا ہیگ کنونشن کے حوالے سے، تو میں اس پہ ریسرچ کر رہا تھا. تو ریسرچ کرتے کرتے یہ ساری چیزیں، اور بہت سے یقین کریں قانون کا طالب علم روز سیکھتا ہے. آپ بڑھاپے کو چلے جائیں، اللہ جنت نصیب کرے، بٹالوی صاحب کہا کرتے تھے کہ 70 سال کے بعد جب میں قانون شہادت کو پڑھتا ہوں تو وہ اس کے جو الفاظ ہیں وہ مجھے نیا میننگز دیتے ہیں. تو بہت سارے کنسیپٹ اب جا کے کلیئر ہوئے، خاص طور پہ یہ جو گارڈین پٹیشنز ہیں اس حوالے سے یہ کنسیپٹ بہت زیادہ اب جو ہے وہ اور واضح طریقے سے کلیئر ہو رہے ہیں. اب کیونکہ یہ ہیگ کنونشن کا ذکر بار بار کیوں آ رہا ہے، وہ اس وجہ سے آ رہا ہے جب اتنے زیادہ لوگ ٹریول کریں گے اور فریکوینٹلی جو ہے وہ نیشنلٹیز مختلف ممالک میں لیں گے، تو اب یہ مسائل بھی تو ظاہری بات ہے اسی میں سے مسائل نکلیں گے. فیملیز باہر جا کے سیٹل ہو گئی، بچے ہو گئے، فیملیز جو ہیں وہ کچھ باہر ہیں، کچھ پاکستان میں ہیں، کچھ آنا چاہتی ہیں، کچھ نہیں آنا چاہتی. تو انہی معاملات کو عدالتوں نے دیکھنا ہے. تو اس حوالے سے 1980 میں ایک ہیگ کنونشن جو تھا وہ اس کے تحت یہ سارے معاملات کیے گیا، اور بہت سے ممالک اس میں ہے. شاید پاکستان شاید 2000 حصہ بنا، اور انڈیا شاید ابھی بنا ہے یا نہیں بنا جب وہ، لیکن یہ چیزیں اچھی ہیں. یہ وقت کے ساتھ ساتھ آنے والے وقت میں اس میں مزید امپروومنٹ کی جا سکتی ہے، کوئی بائنڈنگ فورس بنائی جا سکتی ہے جس کے تحت بچے جو ہیں جو اس طرح سے کسی ایک والد یا والدہ کی یہ ایک نان پیرنٹل جورسڈکشن جو ہے اس کی کسٹڈی سے لے لیے جائیں تو دوسرے کو واپس کیے جا سکتے ہیں. اب سر اس میں آپ کی سر میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں، اس میں آپ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ابھی ریمانڈ ہوا کیس بیفور دی آنریبل گارڈین جج. ابھی دیکھنے کی بات ہے کہ گارڈین جج جو ہے یہ سارے قوانین کو اس کو کیسے امپلیمنٹ کریں گے اور کیا فیصلہ دیں گے. بالکل یہ دیکھنے والی بات ہے. یہ پوائنٹ آ گیا ناظرین، وقت کی کمی کی وجہ سے علی صاحب کا فائنل پوائنٹ میں نہیں لے پا رہا. نیکسٹ انشاءاللہ کسی دوسرے موضوع کے ساتھ اسی پروگرام کے لیے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.